چھٹی کا دن تھا۔ شوہر حسب معمول موبائل پر مصروف تھا اور بیوی قریب بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شوہر نے پوچھا۔ میں نے آج اپنی کلاس میں بچوں کو ماہانہ ٹیسٹ میں لفظ کاش کے تحت ایک مضمون لکھنے کو دیا تھا۔ بچوں نے مختلف ٹاپکس پر لکھا۔ کسی نے کاش میں قلم ہوتا پر لکھا تو کسی نے کاش میں کتاب ہوتا وغیرہ کے عنوان پر۔ لیکن ایک بچے کے مضمون نے مجھے افسردہ کر دیا اور میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ شوہر کہنے لگا، اس نے ایسا کیا لکھ دیا؟ جواب میں بیوی بولی، اس بچے نے کاش میں موبائل ہوتا کے تحت لکھا ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے خصوصی توجہ دیتے، میری بات سنتے، میرے مسائل کو سمجھتے اور ان کو حل کرتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب تو میں ان کی رہی صحیح توجہ سے بھی محروم ہو چکا ہوں۔ ابو ایک فرم میں اہم عہدے پر ہیں، وہ گھر پر آتے ہیں تو موبائل فون میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ بات کرنا چاہوں تو کہتے ہیں اپنی امی سے کر لو۔ اگر کبھی سننے پر تیار ہو بھی جائیں تو جو ہی موبائل کی بیل بجتی ہے بات ادھوری چھوڑ کر فوراً موبائل اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح امی بھی موبائل میں مصروف رہتی ہیں۔ کاش میں موبائل ہوتا تو کم از کم اپنے امی ابو کے لیے اہم تو ہوتا، ان کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بچہ اپنے والدین کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی تڑپ کر بولی، یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں، ہمارے اپنے اکلوتے بیٹے نے لکھا ہے۔ اب شوہر بھی شرم کے مارے کچھ بول نہ پایا اور آنکھیں بند کر کے اپنے رویے پر پچھتانے لگا۔ دوستو، اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے مصروف ہے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصروفیت کی وجہ سے دوسرا اہم کام کرنے سے رہ جاتا ہے، جیسا کہ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے۔ اسی طرح بیٹا کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو والدین کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے اور ان سے پیار کے دو بول بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ بیوی گھر اور بچوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ سکون سے بیٹھ کر شوہر کی بات سننے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے پڑوسی اتنا قریب رہتے بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو پاتے۔ گھر کا مالک اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس رات دن ڈیوٹی کرنے والے گھر کے چوکیدار کی طرف مسکرا کر دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کتنے اہم رشتوں کو اپنے سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ اس معاشرے کو احسن انداز میں لے کر چلنے کا انداز یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں، اپنی دوستیوں کو بڑھائیں، ان کی ہر حوالے سے ہیلپ کریں، مدد کریں۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔